بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مشرق وسطی میں سب سے نمایاں امریکی کمانڈر نے امریکی سینٹ کی ایک کمیٹی کو بتایا ہے کہ مشرق وسطی میں تشدد کا پھیلنا امریکی اندرونی سلامتی کے لیے سب سے زیادہ خطرہ اور افغانستان میں پرتشدد انتہا پسندوں کے حملے کے خطرے کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک امریکی اور مغربی مفادات پر حملے بڑھ رہے ہیں۔ افغانستان میں خراسان گروپ کے پاس اب بھی حملہ کرنے کی صلاحیت اور عزم ہے، اور وہ 6 مہینے سے بھی کم وقت میں اور بغیر کسی وارننگ کے حملہ کر سکتا ہے۔ اس طرح کا حملہ زیادہ تر ممکنہ طور پر یورپ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو نشانہ بنائے گا، اور امریکی داخلی سیکیورٹی پر حملہ کرنے کے لیے بہت زیادہ وسائل کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد مشرق وسطی کے علاقے میں تشدد کی ایک تاریک تصویر پینٹ کی ہے۔ غزہ کی جنگ نے یمن، لبنان، عراق اور شام میں ایرانی حمایت یافتہ مسلح گروہوں کے حملوں کو جنم دیا۔ بحر احمر اور خلیج عدن میں جہاز رانی کے لیے خطرات پیدا ہوئے، اور پورے خطے میں امریکی اڈوں اور افواج کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے جواب میں امریکہ نے عراق اور شام میں حملوں کا سلسلہ شروع کیا، اور یمن میں حوثیوں کو نشانہ بنانے کی مہمات کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ امریکہ کو اپنے جاسوسی اور انٹیلیجنس اثاثوں کو اس خطے سے عراق، شام اور یمن منتقل کرنا پڑا تاکہ حملہ آور فورسز اور بحری جہازوں کو بہتر تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں رمضان تک جنگ بندی مشکل دکھائی دے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ بیت المقدس کے مشرقی حصے میں ممکنہ کشیدگی اور تشدد بڑھنے میں تشویش ہے۔ غزہ میں جنگ بندی نہ ہوئی تو تشدد اور کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ رمضان کے آغاز تک غزہ میں جنگ بندی ہونا مشکل ہے۔ دوسری جانب حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے اپنے مطالبات سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ حماس غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کو مکمل طور پر بند کرنے، امداد کی فراہمی، بے گھر لوگوں کے لیے پناہ گاہوں کا انتظام اور تعمیر نو کی آغاز کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ خواتین کے عالمی دن پر غزہ میں خواتین کو ترجیحی بنیادوں پر تحفظ فراہم کیا جائے۔ دوسری جانب حرمین شریفین اتھارٹی میں دینی امور کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان نے کہا ہے کہ اسلام نے خواتین کو بلند اور باعزت مقام دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشرے کی ترقی اور تعمیر میں خواتین کا اہم کردار ہے۔ سعودی عرب نے خواتین کو اہم عہدوں پر بھی تعینات کیا ہوا ہے۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ روس کے دارالحکومت ماسکو میں حملے ہو سکتے ہیں۔ ماسکو میں امریکی سفارتخانے کی جانب سے جاری بیان میں خبردار کر دیا گیا ہے کہ روسی دارالحکومت میں انتہا پسند حملے کر سکتے ہیں۔ امریکی شہریوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر روس سے واپس روانہ ہو جائیں۔ امریکی سفارتخانے نے مزید تفصیلات جاری نہیں کی، تاہم عوام پر زور دیا ہے کہ وہ دیگر ہجوم والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں۔ اس سے پہلے روسی سیکیورٹی سروس نے ماسکو میں ایک یہودی عبادت گاہ پر فائرنگ کے منصوبے کو بے نقاب کیا تھا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ مسلح افواج کو دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ آرمی چیف نے مشق کے علاقے میں فوجیوں کے ساتھ پورا دن گزارا۔ اس موقع پر جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج قوم کی حمایت سے مادر وطن کی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ لندن کے میئر صادق خان کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں مسلمان اسلامو فوبیا کا نشانہ بن رہے ہیں۔ صادق خان نے کہا کہ برطانیہ میں مسلمانوں نے زندگی کے ہر شعبے میں بہت ترقی کی ہے، تاہم اس کے باوجود انہیں اسلامو فوبیا کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم رشی سناک اور ان کی کابینہ اسلامو فوبیا کا لفظ تک استعمال کرنے سے ڈرتے ہیں، غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعائیں تک نہیں کرتے۔
یمن میں حوثیوں پر امریکہ برطانیہ کے مشترکہ حملوں کے بعد صدر جو بائیڈن نے کانگریس کو خط لکھا تھا جس میں وضاحت کی گئی تھی کہ ان حملوں کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی۔ امریکی قانون کے مطابق 5 دنوں کے اندر اندر جنگ کی منظوری کی قرارداد کانگریس سے لی جاتی ہے تاکہ امریکی فوج ان جنگی حملوں کو یمن میں مزید جاری رکھ سکے۔ حوثیوں کے ڈرون، طیاروں اور راکٹوں کو نشانہ بنانے کے لیے میزائلوں کی منظوری لی جاتی ہے تاکہ ان کے لیے وسائل کا مسئلہ نہ رہے۔ نئی صورتحال میں وائٹ ہاؤس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا کہ آیا صدر جو بائیڈن حوثیوں پر حملوں کے لیے کانگریس سے مزید منظوری لیں گے یا نہیں۔ یاد رہے دوستو کہ بحر احمر میں ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کی طرف سے کیے جانے والے بہت سے حملوں کے جواب میں امریکی فوج نے اپنے دفاع کا اختیار استعمال کرتے ہوئے حوثیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے 31 مارچ کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ان کے آخری انتخابات ہوں گے۔ ترکیہ کی جدید تاریخ میں سب سے زیادہ انتخابی فتوحات کے حامل سیاستدان اردوان 2 دہائیوں کے زیادہ عرصے سے ملک کی قیادت کر رہے ہیں۔ وہ 2002 سے اب تک 1 درجن سے زیادہ انتخابات جیت چکے ہیں اور مئی 2023 میں ہونے والے انتخابات کے دوران 5 سال کی مدت کے لیے دوبارہ منتخب ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے غزہ کی امداد میں تیزی لانے کے لیے ایک تیرتی ہوئی امریکی فوجی بندرگاہ کی تعمیر کا جو منصوبہ پیش کیا گیا ہے، دوستو اس کی تعمیر میں 60 دن لگ سکتے ہیں اور اس منصوبے میں 1000 سے زیادہ امریکی فوجی شامل ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں بڑے پیمانے پر فوری کارروائی نہ کرنے کی صورت میں قحط تقریباً ناگزیر ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ایک بار قحط کا اعلان ہو جائے تو کئی لوگوں کی مدد کرنے میں بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ غزہ میں بچے کھانے کے لیے انتظار نہیں کر سکتے، وہ پہلے ہی غذائی قلت سے مر رہے ہیں اور ان کی جان بچانا گھنٹوں یا دنوں کا معاملہ ہے، ہفتوں کا نہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کام کرنے کے لیے امریکی فوج کی طرف دیکھنے کی بجائے امریکہ کو پہلے سے موجود سڑکوں اور داخلی مقامات کا استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر انسانی بنیادوں پر رسائی پر اصرار کرنا چاہیے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے ابھی تک یہ بھی طے نہیں کیا ہے کہ تیرتی ہوئی بندرگاہ کے لیے لینڈنگ سائٹ کو کسی بھی خطرے سے کیسے محفوظ رکھا جائے گا، اور امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل سمیت شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ غزہ کے لیے دوستو امریکی بندرگاہ کا نظام جس کا تصور کیا جا رہا ہے، اس میں 2 الگ الگ اجزاء شامل ہیں۔ پہلا، ساحل سے دور ایک تیرتی ہوئی سمندری کشتی کی تعمیر جو امداد کی ترسیل کو قبول کرنے کے قابل ہو۔ اس کے بعد امریکی فوج وہاں سے امداد کو ساحل تک لنگر انداز یعنی 1800 فٹ لمبے راستے تک لے جائے گی۔ اگر یہ ایک بار کام شروع ہو گیا تو بندرگاہ کا نظام غزہ کے باشندوں کو روزانہ تقریباً 2 ملین کھانے کی ترسیل کی اجازت دے گا۔ امریکی فوج نے گزشتہ ہفتے میں 4 مرتبہ کل تقریباً 1,24,000 کھانا فضا سے گرا کر فراہم کیا تھا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ جمعے کو تازہ ترین کارروائی میں تقریباً 11,500 کھانا فراہم کیا گیا۔ دوسری طرف سوشل میڈیا کی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ہوائی جہاز سے گرائی کی کچھ امریکی امداد کی وجہ سے لوگ بھی مارے گئے۔ فلسطینی خواتین کا کہنا ہے کہ اب ہمارے تمام دن ایک جیسے نظر آتے ہیں، دعوتوں کے دن، خوشی کا موقع، اچھا کھانا، ہنسی اور امید سب جنگ کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں۔ خواتین کا دن کیا ہوتا ہے؟ ہم کم از کم حقوق سے بھی محروم ہیں، ہم جینے سے محروم ہیں۔ ہر روز خواتین اسرائیلی بمبوں سے مرتی ہیں۔ خواتین کے عالمی دن پر دوستو عموماً فلسطینی علاقوں میں تعطیلات ہوتی ہیں جب غزہ کے خاندان بہتر لباس پہن کر اپنی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کا یہ دن منانے کے لیے ہوٹلوں اور ریستوران کا رخ کرتے ہیں۔ اب جبکہ غزہ کے تقریباً سبھی 23 لاکھ باشندے بے گھر ہیں اور سبھی اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو اب ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا بھی تکلیف دہ ہے۔
یوم خواتین غزہ میں کوئی یوم خواتین نہیں ہے، غزہ میں اب ہم اسرائیل کی وجہ سے روز قیامت کے قریب ہیں۔ غزہ میں ہر ماہ 5000 حاملہ خواتین بمباری اور نقل مکانی کی وجہ سے سخت غیر محفوظ اور غیر صحت مند حالات کے درمیان بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ غزہ میں صحت کے حکام کہتے ہیں کہ اسرائیل کی جارحیت میں شہید ہونے والے 30,878 افراد میں سے تقریباً 9,000 خواتین ہیں اور دیگر 13,000 دونوں جنسوں کے بچے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ وہاں شدید بھوک پھیل رہی ہے اور عملاً کوئی خوراک دستیاب نہیں ہے، تو مائیں اور چھوٹے بچے سب سے زیادہ دوست و کمزور ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں شہادتوں کی تعداد کا مطلب ہے کہ غزہ میں روزانہ اوسطاً 63 خواتین شہید ہو رہی ہیں، جن میں سے 37 مائیں ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کانگریس سے خطاب کے بعد ساتھی سیاستدانوں سے ملاقات کے دوران غلطی سے سامنے کھلے ہوئے مائک کے سامنے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ بڑھتی ہوئی مایوسی کا اظہار کیا۔ امریکی صدر نے بے دھیانی میں مائک پر یہ کہہ دیا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم سے کہا ہے کہ انہیں دو ٹوک بات چیت کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے یہ بات غزہ کے لیے اشد ضروری امداد کے حوالے سے کہی۔ صدر جو بائیڈن نے نیتن یاہو کی عرفیت بی بی استعمال کرتے ہوئے جواب دیا کہ میں نے ان سے کہا کہ بی بی یہ بات دہرائی نہیں، لیکن آپ کو اور مجھے دو ٹوک گفتگو کی ضرورت ہے۔ اس وقت قریب ہی کھڑے صدر کے ایک معاون نے خاموشی سے صدر کے کان میں سرگوشی کی۔ بظاہر وہ صدر جو بائیڈن کو کہہ رہے تھے کہ اس وقت مائک آن ہے، جس پر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اوہ میں یہاں ایک کھلے مائک کے سامنے ہوں، چلیں اچھی بات ہے۔ حال ہی میں برطانوی عدالتوں میں ایک فوت ہونے والے سابق ریٹائرڈ فوجی کی عجیب و غریب وصیت پیش کی گئی۔ وصیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے لکھنے والا شخص اپنی پوتیوں سے سخت ناراض تھا اور ان کی لاپرواہی اور دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ اس نے انہیں اپنی وراثت سے ہی محروم کر دیا۔ سابق ریٹائرڈ فوجی 91 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ اپنے پیچھے £500,000 کی زیادہ کی دولت کا ترکہ چھوڑ کر گئے، لیکن اس کی پوتیوں کو اس وقت حیرت ہوئی جب انہیں پتہ چلا کہ اس اسٹیٹ میں ان کا حصہ صرف 50 برطانوی پاؤنڈ تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس نے حقیقت میں انہیں اس دولت سے محروم کرنے دیا تھا۔ بیٹوں کے فوت ہونے کے بعد ان کی بیٹیوں نے اپنے دادا کو نظر انداز کر دیا تھا اور اس کی دیکھ بھال نہیں کرتی تھیں۔ وہ بیماری میں بھی تنہائی میں رہے، اس لیے ان کے پاس یہ وصیت لکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہر پوتی کو صرف 50 پاؤنڈ ہی دیں۔ وراثت سے محروم ہونے والی پوتیوں نے موت کے بعد عدالت کا سہارا لیا، لیکن آخرکار جج نے اپنا فیصلہ سنایا کہ ریٹائرڈ فوجی جس سے اس کی پوتیاں اکثر ملنے نہیں آتی تھیں، وہ انہیں اپنی وراثت سے صرف 50 پاؤنڈ چھوڑنے کی وصیت لکھ کر گیا، لہٰذا انہیں 5 لاکھ پاؤنڈ میں سے صرف 50 پاؤنڈ ہی ملیں گے۔ فیصل واڈا نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری صدر بننے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو تھپکی پھر دھکا دیں گے۔ نون لیگ کے اقتدار پر آخری ٹھپا زرداری لگائیں گے۔ فیصل واڈا نے مختلف نجی چینل سے گفتگو میں کہا ہے کہ آصف علی زرداری بھاری اکثریت سے صدر مملکت بننے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری نون لیگ کے اقتدار پر آخری ٹھپا لگائیں گے۔ آپ پیپلز پارٹی کو کبھی مائنس نہیں کر سکیں گے۔ پیپلز پارٹی بجٹ کے موقع پر پنجاب میں بھی حصہ لے گی۔ ڈوریں اپنے پاس رکھتے ہوئے IMF سے گفتگو کے دوران بھی کچھ نہ کچھ ضرور لے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ فارم 45 اور 47 کا کچھ نہیں ہوگا۔ گوادر میں تباہی آ گئی، وہاں کسی ڈرامہ سٹار کی شکل نظر نہیں آ رہی۔ جن کو آپ ہر بات کا ذمہ دار بناتے ہیں، وہی فوج آج وہاں پر اقدامات کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ فوج پر تنقید کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ 9 مئی کیسز میں طوفانی تیزی آنے والی ہے، کسی سے ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ملنے والی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ میری سابقہ پارٹی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم چھین کے لیں گے آزادی، یہ ملک تو پہلے ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ مذاق کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، آپ پہلے آزاد ہوں پھر آزادی کی بات کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز قابل احترام ہے، وہ میری بہن کی جگہ ہے، وہ رمضان المبارک میں راشن پیکج دے رہی ہیں، اچھی بات ہے، ایسے اقدامات ہونے چاہیے، لیکن اس پیکج پر اپنے والد کی تصویر کیوں؟ کیا وہ قائد اعظم ہیں؟ عید الاضحیٰ پر مسلمان بکرے، دمبے، گائیں اور اونٹ وغیرہ قربان کرتے ہیں، لیکن یمن کے طویل لڑائی سے متاثرہ مفلوق الحال شہری اس سال عید الاضحیٰ پر مرغیوں کی قربانی دینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یمن کا شہر تعیز طویل عرصے سے حوثیوں کے محاصرے میں ہے۔ شہر کے رہائشی فضل الصبی کا کہنا ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے روز ذبح کرنے کے لیے 2 مرغیاں خرید کر لایا ہے۔ فضل الصبی 6 بچوں کا باپ ہے اور ایک مزدور کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کی روزانہ کی آمدنی محض $2 تقریباً 300 روپے پاکستانی ہے۔ فضل کا کہنا ہے کہ اس سال بڑے جانور کی قربانی ہماری استطاعت سے باہر ہو چکی ہے۔ یمن میں شہریوں کی اکثریت کا یہی عالم ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے یمن کی صورتحال کو دنیا کا بدترین انسانی بحران قرار دیا جا چکا ہے، جہاں لوگ فاقوں مر رہے ہیں۔ تعیز 2014 سے شروع ہونے والی جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں سے ایک ہے اور تبھی سے محاصرے میں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ منفی سوچ کس حد تک آپ کو متاثر کر سکتی ہے؟ منفی سوچ صرف آپ کے معاشرتی رشتوں میں ہی بگاڑ نہیں پیدا کرتی، بلکہ یہ خود آپ کی صحت کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے۔ حال ہی میں کی جانے والی ایک تحقیق میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ درمیانی اور بڑی عمر کے ایسے افراد جو لوگوں کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں، انہیں دیگر انسانوں کی نسبت فالج کے حملوں کا دگنا خطرہ ہوتا ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے شائع کردہ طبی میگزین دی ریسرچ ان سٹروک کے ایک تحقیقی مطالعے کے مطابق ڈپریشن، شدید سٹریس یا ذہنی دباؤ انسانوں میں فالج کے خطرات کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ حالیہ تحقیق میں ماہرین نے 45 سے 84 سال کی عمر کے 6700 افراد کو شامل کیا اور ان افراد سے ان کی ذہنی کیفیت اور ان کے رویوں سے متعلق سوالات کیے گئے۔ سروے کے دوران ایسے افراد پر 2 سال تک نظر رکھی گئی جو ذہنی دباؤ، ڈپریشن کی علامات اور غصے اور دوسرے کے خلاف نفرت کے احساسات میں مبتلا تھے۔ ان افراد کے مقابلے میں ایسے افراد میں فالج کے خطرات کم پائے گئے جو سٹریس یا ڈپریشن وغیرہ کا زیادہ شکار نہیں تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جن افراد میں دوسروں کے خلاف کینے اور نفرت کے جذبات زیادہ تھے، ان میں دیگر افراد کے مقابلے میں فالج کے اٹیک کے امکانات بھی 2 گنا زیادہ تھے۔ اس تحقیق میں مختلف نسلوں اور مختلف براعظم سے تعلق رکھنے والے افراد کو شامل کیا گیا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔